ایرانی سپاہی 5-5 7-7 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گیور سواروں کو استعمال کیا۔ گیور سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیٹریاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گیور سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراط اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد نے اسے 5 حصوں میں 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد کو واپس بھیج دی کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد کی ملکیت تھی۔ دیکھو باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورت اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے۔ یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفہ المسلمین ابو بکر کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی ماؤت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے، اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا۔ امیر المومنین نے اس کے ماؤت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت لال کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے، ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی، اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 کا تیسرا اور 012 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔
یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے، وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین نے خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدعے میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ادشیر مدعے میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ اہلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ ادشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور بجو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، ادشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر، قاصد نے دربار کے آداب کے مطابق کہا، شہنشاہ ادشیر کی شہنشاہی خبر کیا لائے ہو؟ ادشیر نے گرج کر پوچھا، او عالی مقام، ہرمز نے کمک مانگی ہے، یہ قاصد نے کہا۔ ہرمز نے؟ ادشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کے مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں، مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا، ہمارے مقابلے میں ان کی گئیں تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جا ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ ادشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن قرانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ قارن، ادشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ ادشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، تزیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ ادشیر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ قارن نے کہا، امدان جنگ میں ذریسی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسا کر سکیں؟ ادشیر نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں، بے پناہ جرت بھی ہے۔ قارن نے کہا، وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی ہے، ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ ادشیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے۔ قارن نے کہا،
اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانت داری سے لیں۔ شہنشاہ فارس ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ ادشیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں مدینہ کو بھاگ جائیں۔ فوراً قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔ ایرانیوں کا سالار قارن بن قرانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے معقل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے معقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو! قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ سپاہ سالار ہرمز مارا گیا۔ ایک سپاہی نے کہا، دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن بن قریاس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سوان ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، یہ قارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گنوار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ تازے دم کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ قارن انوشجان نے کہا، ہماری فوجی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گنوار کہا ہے۔ ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ قارن نے پوچھا، یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں۔ انوشجان نے کہا، ہم اپنے 10 12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں۔ اسی لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، قباز نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسن بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مسنا بن حارثہ اسلام کے وہ شیدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ انہی کی ترغیب پر امیر المومنین ابوبکر صدیق نے خالد کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ خالد کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔
اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مسن بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مسن بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مسن بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے، تو جاؤ۔ خالد نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جاباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ شن بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسن کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسن کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسن بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حصن المر کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اسی لیے اس کا نام حصن المر مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسن نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسن کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسن کا ایک بھائی مانی ان کے ساتھ تھا۔ مانی متنی بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ نتنی بھائی، مانی نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں مان، مسن نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے، میرے باپ کے بیٹے۔ مان نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے۔ قلعہ میں اگر تو یہیں بندھا رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں، مسن بن حارثہ نے کہا۔ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد جس کے نبی ہیں، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جوڑے اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدعے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیسے ہوئے ہے؟ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، مان نے کہا۔ عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسن نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو، شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اردشیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شان دو جہاں علم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، مان نے کہا۔ نہیں، مسن نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگی تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔